عبداللہ ابن سعد عثمان بن عفان کے رضاعی بھائی اور سعد ابن سرہ کے بیٹے تھے۔ مصر کی گورنری کے دوران میں 646 عیسوی تا 656 عیسوی ابن سعد نے مصری عرب بحریہ کی بنیاد رکھی۔ ان کی سپہ سالاری میں مسلم بحریہ نے کئی فتوحات سمیٹی، جن میں 655 عیسوی میں بازنطینی حکمران قسطنطنیہ سے پہلی بڑی بحری جنگ مستول بھی شامل ہے۔ ان کے عہد گورنری میں ایک اور اہم فتح 647 عیسوی میں تریپولی طرابلس کی فتح بھی تھی، جس سے موجودہ لیبیا کا علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مصر کے نام ایک خط لکھا اور اس نے کہا کہ محمد بن ابی بکر صدیق تمہارے پاس گورنر بن کر آ رہے ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس پہنچیں تو محمد بن ابی بکر صدیق کو اس کے ساتھیوں کے ہمراہ قتل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک رضاعی بھائی ابن سرہ کو مصر کا گورنر بنا کر وہاں تعینات کیا۔ ابن سرہ ایک ظالم اور سفاک شخص تھا۔ یہ کاتبین وحی میں سے تھا، لیکن بعد میں یہ مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر لعنت فرمائی تھی اور اس کو قتل کر دینے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائے تو بھی اس کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے، اور یہ حضرت عثمان کا رضاعی بھائی ہونے کی وجہ سے ان کے گھر جا کر چھپ گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی سفارش کر کے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا۔ مصر کے مسلمان جو ابن سرہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، انہوں نے کئی بار مدینہ میں وفد بھیج کر حضرت عثمان غنی سے اس کی شکایت کی، اور حضرت عثمان غنی نے بھی کئی بار مراسلہ بھیج کر ابن سرہ کو تنبیہ کی کہ اپنے ظلم و ستم سے باز آؤ، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ایک دفعہ ایک وفد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد نے آ کر مصر میں ابن سرہ کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور اس کی ناانصافیوں کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے اور انہیں سرزنش کی اور تنبیہ کی کہ مصر میں ابن سرہ کو معزول کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر گورنری کے لیے کوئی موزوں شخصیت کی تلاش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہو جو مصر کی گورنری کے لیے مناسب ہو اور قابل ہو تو مجھے بتائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ کھڑے محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد بن ابی بکر سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت گورنر مصر ابن سرہ کے نام ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ محمد بن ابی بکر کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ جیسے ہی تمہیں میرا حکم نامہ ملے تم خود کو گورنری سے معزول سمجھو اور گورنری محمد بن ابی بکر کے سپرد کر کے واپس مدینہ میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت عثمان نے اس خط کے اوپر اپنی مہر خلافت ثبت کی اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مراسلہ دے کر مصر روانہ کر دیا۔ محمد بن ابی بکر وہ پروانہ لے کر مصر کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ یا علی مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ عرض کی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور رات کو سفر کرنے سے گریز کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ سے نکاح کر لیا تھا، اور محمد بن ابی بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے تھے، لیکن یہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی پرورش پائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی محمد بن ابی بکر کی تربیت فرمائی تھی۔ محمد بن ابی بکر اپنے قافلے کے ہمراہ مصر جانے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ ابھی مدینہ سے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔
تو آپ نے حضرت علی کی نصیحت کے مطابق وہیں پر قیام کیا۔ کچھ دیر بعد آپ کو مدینہ سے ایک نہایت تیز رفتار سواری مصر کی جانب جاتے ہوئے نظر آئی، تو آپ کے سپاہیوں نے اس سواری کا پیچھا کیا اور اس کو روک لیا، تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام سر پٹ گھوڑا بگاتے ہوئے مصر کی جانب رواں تھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں گورنر مصر کی طرف جا رہا ہوں۔ ان سپاہیوں نے کہا کہ گورنر مصر تو محمد بن ابی بکر ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا یہ خط محمد بن ابی بکر کے لیے نہیں بلکہ ابن سرہ کے لیے ہے۔ جب اس خط کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ میں خلیفہ وقت امیر المومنین عثمان غنی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جیسے ہی محمد بن ابی بکر اپنے حامیوں کے ہمراہ تمہارے پاس مصر میں پہنچیں تو اسے قتل کر دینا۔ محمد بن ابی بکر نے جب یہ خط پڑھا تو وہ نہایت شش و پنج میں مبتلا ہوئے اور سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ خط پڑھا تو آپ نہایت جلال میں آئے اور سیدھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عثمان کو جب وہ خط دکھایا اور ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، اور آپ نے محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر قتل کرنے کا حکم ہی دینا تھا تو پھر اس کو گورنر تعینات کر کے مصر کیوں بھیجنے کا پروانہ دیا؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ باخدا میں نے نہ تو یہ خط لکھا ہے اور نہ ہی یہ مہر ثبت کی ہے۔ چنانچہ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ساری کارستانی مروان بن حکم کی تھی، جو کہ حضرت عثمان غنی کا چچا زاد بھائی تھا اور ان کا داماد بھی تھا۔ مروان بن حکم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت فرما کر ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے شہر بدر کر دیا تھا، اور پہلے دونوں خلفائے راشدین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے بھی اس کو مدینہ واپس آنے کی اجازت نہ دی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ بلا لیا، اور نہ صرف مدینہ بلا لیا بلکہ مروان کو اپنی خلافت کی اہم ذمہ داریاں بھی سونپی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور حالات اس قدر گمبھیر ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جیسا حادثہ عظیم رونما ہوا۔